اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ناظرین و سامعین حضرات، جیسا کہ میں نے اپنے ایک پچھلے چیپٹر ایولیوشن آف ارتھ زمینی ارتقاء کے سلسلے سے میں بتایا تھا کہ 18 سے 20 کروڑ سال قبل جب زمین تھم گئی اور اس پر پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی گئیں اور جب وہاں اتنا ممکن ہو سکا کہ زندگیاں پیدا ہو جائیں اور زندگی دھیمے دھیمے پیدا ہونے لگی، وہ زمینی بھی، سمندر بھی، اور زمین و سمندر دونوں کے بیچ میں مونو سیلولر یعنی یونی سیلولر اور ملٹی سیلولر، جب اتنی زمین ہموار ہو گئی تب اللہ نے اور اسپیسیز پیدا کرنا شروع کیں اور تمام لاکھوں اسپیسیز پیدا ہوئیں، جس کو ہندو دھرم میں 84 لاکھ یونیوں کے نام سے بتایا گیا ہے۔ جب سب حالات درست ہو گئے تب اللہ نے حدیث قدسی میں یہ کہا کہ تب اللہ نے چاہا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا یا پیدا کیا تاکہ میری عبادتوں میں اضافہ ہو، اور اس کے بعد انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے یہ اعلان کیا فرشتوں میں کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ تو جب یہ آدم کا پوترا گوندھا جانے لگا اور کافی عرصے تک یہ تیار کیا گیا، اس دوران جو ابلیس تھا، یعنی جو بعد میں شیطان ہوا، وہ اس گوندھے ہوئے پتلے کو آ کے دیکھا کرتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز بننے جا رہی ہے، تو وہ اکثر اس کو دیکھا کرتا تھا، اور جب پھر اس میں جان ڈالنے کی بات آئی تو وہ حضرات آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ کیا ہوا اور کیسے وہ نکالا گیا، اور پھر حضرت آدم کا پتلا تیار ہو گیا اور ان کو بھی کہہ دیا گیا کہ آپ جائیے اور جنت میں رہیے، اور ان کی بچی ہوئی مٹی سے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں ان کی بچی ہوئی پسلی سے، ایک پسلی سے جناب آدم وہ جناب حوا کو بھی خلق کیا گیا، اور دونوں بہت خوشی بخوشی جنت میں رہنے لگے، سوائے ایک ریسٹرکشن کے ساتھ کہ وہ جو درخت ہے اس کے نزدیک نہیں جائیں گے اور اس کا کوئی پھل کھائے گا۔ بہرحال وہ آپ کی سب اذہان عالیہ میں ہے کہ وہ کیسے ابلیس نے ان کو ورغلایا اور کیسے انہوں نے وہ پھل کھایا، اور وہ نتیجتاً زمین پر پھینک دیے گئے، زمین پر حوا اور آدم، اور یہ دونوں جو ہے ایک تو سران شری لنکا میں حضرت آدم کا وہ ہے، اور بحر الاحمر جو سمندر کا کنارہ ہے وہ وہاں پھینکی گئیں جناب حوا، اور اس جگہ کے نام اسی لیے پڑا جدہ کہ وہ وہاں پر آئیں۔ یہ سلسلہ آگے چلے گا جو انشاءاللہ آگے بتاؤں گا، لیکن اب آگے کا سلسلہ یہ ہے کہ حضرت آدم سے اور حضرت نوح تک کا جو کیسے انسانیت، اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایولیوشن آف مین کائنڈ کیسے ہوا، تو وہیں سے بات شروع کرتے ہیں کہ جناب مقصود نقوی صاحب نے اپنی کتاب وہی اپنا شجرہ گلزار نقی میں یہ بتایا ہے کہ یہ حضرت آدم سے حضرت نوح تک کا کتنا سالوں کا وقفہ رہا، حضرت آدم سے حضرت حوا، جب حضرت آدم اور حضرت حوا سے جناب شیش تک 912 سال، ان کے بیٹے آنوش یا یانس سے 802 سال، اور جو ان کے بیٹے جناب قینان کی عمر 920 سال، اور ان کے بیٹے جناب مہلائیل 890 سال، جناب ان کے بیٹے جناب بیادر 440 سال، ان کے بیٹے اخنوق یا ادریس 650 سال، اور ان کے بیٹے متوشہ 910 سال، اور ان کے بیٹے لمک نیک نام 780 سال، اور ان کے بیٹے نمی پشت میں حضرت نوح۔ تو کل وقفہ حضرت آدم سے لے کے حضرت نوح تک کا جو ہے 1421 سال کا ہے۔ اب یہ میں آگے بتاؤں گا کہ یہ دونوں کس طرح سے حضرت آدم اور حضرت حوا کس طرح سے مکے پہنچے اور کس طرح سے کعبے کا وہ ہوا، افتتاح ہوا، اور کس طرح سے کعبہ بنایا گیا مکے میں، اور یہ دونوں
لوگ کیسے مکے پہنچے، یہ اگلے کسی چیپٹر میں بات آئے گی، لیکن ابھی بات پڑے گی کہ نسل آدم کس طرح آگے بڑھی۔ اب اس کی 3 روایتیں ہیں جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ پہلے تو حضرت آدم کے 21 بیٹے اور 20 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا تو 20 رہ گئے تھے۔ اب وہ قابیل اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ بہن بھائیوں کی شادی ہوئی جس سے نسل آگے چلی، لیکن یہ بات سب لوگوں کو نہیں روا ہوتی ہے، نہیں سب کو یقین آتا کہ بہن بھائی کی شادی ہوئی ہوگی، یہ شریعت کے خلاف اب تو ہے، یہ پہلے تھا نہیں تھا۔ بہرحال اس کے بعد دوسری یہ کہا جاتا ہے کہ 2 حوریں آئی تھیں، وہ بھی بات مشکل سے ہضم ہوتی ہے کہ حور کا اور انسان کا کیسے تعلق ہوا اور کس طرح سے پیدائش انسان کی ہوئی۔ تیسرا امکان جو میں نے بتایا تھا کہ نیدر تھل سے ایک قوم جو 40,000 سال قبل تک پہلے تھی، جو کہ انسان تو نہیں تھے لیکن انسانوں جیسے تھے، ان کا جو اسکیلیٹن تھا، اس کا اسٹرکچر جو تھا، باڈی اسٹرکچر، وہ بہت کچھ انسانوں سے ملتا جلتا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ فیمیلز اس طرح کی ڈیولپ ہو گئی ہوں جن کو استعمال میں لایا ہو اور نسل آگے چلی، کیونکہ اس کے بعد تو بہت بچے ہوئے لیکن پھر وہ آگے چل کے تو 3 ہی کا ذکر آتا ہے۔ بہرحال یہ طے ہے کہ جب باقی اولادوں میں سے حضرت آدم کا ذکر نہیں ملتا، لیکن ملتا ہے حام، سام اور شیس کا، جس سے کہ یہ ساری نسلیں آگے بڑھیں۔ اب اسی کو ہم آگے لے کے چلیں گے کہ یہ کس طرح سے آگے ہوا۔ تو حضرت آدم کا جب انتقال ہوا تو اس وقت دنیا کی آبادی یا انسانوں کی، آدمیوں کی آبادی تقریباً 40,000 تھی، تقریباً 40,000 آبادی ہو چکی تھی۔ اور حضرت آدم کو جو ہے اس کے سلسلے میں بھی 3 باتیں ہیں کہ ایک تو صحن کعبہ میں آپ کو دفن کیا گیا۔ دوسری یہ ہے کہ جب یہ حضرت نوح کا کے دور میں جو طوفان آیا اور وہ آپ کا تابوت باہر نکل کے آ گیا، تو آپ حضرت نوح نے حضرت آدم کے تابوت کو لے کر کے نجف اشرف لے گئے اور وہ مسجد سہلا میں دفن کیا گیا۔ اور تیسری روایت یہ بھی ہے کہ آپ واپس چلے گئے تھے شری لنکا، اور شری لنکا میں اسی پہاڑی پر آپ دفن ہوئے جہاں پر آج بھی ان کا مقبرہ یا آپ کا مزار موجود ہے۔ لیکن یہ تاریخ تو مسلمانوں کی ہے، لیکن یہودیوں کی تاریخ کے مطابق آدم اور حوا کے قبریں جو ہیں وہ میچ فیلا ٹوم، یعنی MACHPELA ٹوم ہیبرون میں ہے، اور اور عیسائیوں کے مطابق یروشلم میں آپ کی قبریں ہیں۔ بہرحال یہ الگ الگ عقیدے ہیں اور یہ بہت مختلف ہیں۔ جب میں فیض آباد میں پوسٹڈ تھا تو وہاں ایودھیا میں قبر ہے جناب شیس کی، تو اب سمجھ نہیں آتا کہ وہ قبر یہاں کیسے آ گئے جناب شیس۔ تو یہ مختلف ملکوں میں مختلف نبیوں اور پیغمبروں کی آپ کو قبریں مل جائیں گی، لیکن اب اس میں کون سی اصل ہے کون سی نقل ہے یہ کہنا بہت مشکل ہے۔ اب آپ کی 6ٹھی پشت میں حضرت آدم کے پیدا ہوئے ہیں حضرت ادریس۔ حضرت ادریس کا اصلی نام تو اخنوخ تھا، لیکن چونکہ آپ اتنا درس دیا کرتے تھے، اتنا پریچنگ کرتے تھے کہ آپ کا نام ہی درس سے ادریس پڑ گیا تھا۔ آپ 6ٹھی پشت میں پیدا ہوئے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ بڑا طے نہیں ہے کہ آپ نبی تھے یا نہیں تھے، بہرحال 30 صحیفے آپ پر نازل ہوئے تھے۔ حضرت نوح آدم کے نبی کو نسل میں سے تھے، نبی پشت میں سے تھے، اور چونکہ مکے میں بہت زیادہ پانی کی قباحت اور قلت اور بہت دقتیں تھیں، اس لیے آپ نے ہی وہاں سے شفٹ کیا ہے اور وہاں سے مائیگریٹ ہو کر بابل چلے گئے، اور بابل سے ہی وہ قصہ ہے جہاں پانی کے سیلاب کا ذکر ہے، وہ بابل سے شروع ہوتا ہے، جس کو ہندوازم میں مہاپرلے منو بھی وہی نام ہے، کیونکہ آپ آدم ثانی بھی کہلاتے ہیں، تو منشیہ جس سے بنا منو سے، تو ہندوازم میں آپ کا نام منو ہے، کرسچینٹی میں آپ کا نام نوح ہے، اور اسلام میں آپ کا نام نوح ہے۔ تو یہ الگ الگ نام ضرور ہیں، لیکن واقعہ جو
پانی کا ہے وہ تینوں جگہ ایک ہی ملتا ہے سب کا۔ اس کے بعد جو ہے ایک کتاب ہے حضرت ادریس کے، جس کو کہ ہم بک آف اینوک کہتے ہیں، ENOCH، میں کرسٹوفر کے حوالے سے، کرسٹوفر گلائن کے حوالے سے یہ کہا گیا تھا کہ اس میں پروفیسیز تھیں، اور اس میں یہ پروفیسی پہلے ہی کر دی گئی تھی، یہ بھوشوانی پہلے ہی کرتی ہوتی کہ 750 سال کے بعد ایک سیلاب آئے گا اور جو پوری دنیا کو تقریباً ختم کر دے گا۔ تو اس علم کے تحت ہی حضرت نوح نے بہت پہلے ہی کشتی کا بنانا شروع کر دیا تھا، جو کہ حضرت نوح کی کشتی کہلاتی ہے۔ لیکن یہ ایکچولی کشتی کا تو نام ایسے کہا جاتا ہے، لیکن یہ کارگو شپ تھا جو کہ 3 ٹیئر تھا، اور اس کی لمبائی اور چوڑائی اور اونچائی 1200 گز، 600 گز اور 60 گز تھی۔ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں سفینہ نوح، اور اس کو اسی میں جو ہے وہ نسلیں اور یہ جو بچائی گئی ہیں، جو اسپیسیز بچائی گئی ہیں اور حضرت نوح نے اکٹھا کر کے رکھی تھیں۔ تو یہ بہت شک پیدا ہوتا ہے، یا لوگوں کے ذہن میں وہ عقیدتاً تو یقین کر لیتے ہیں کہ اتنی جوڑے کیسے آپ نے رکھے ہوں گے اتنے سے جہاز میں، یا اتنے سے شپ میں، اتنی جو یونیوں کی وہ تھے پیئرس، کہاں ہاتھی، گھوڑا، اونٹ، اس سے بڑے بڑے جانور بھی اور چھوٹے چھوٹے کیسے رکھے ہو گئے وہاں پہ، انسان بھی۔ لیکن اس کا یہ ایک بہت تفصیلی بلاگ چیپٹر ہے جناب ان کا فرقان قریشی صاحب کا، اس کو انہوں نے بہت ڈیٹیل سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کیسے یہ لوگ رکھے گئے، کیا یہ پاسبل تھا یا نہیں تھا۔ تو وہ اگر آپ سنیں گے جوان لوگ تو ان کو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں یہ ممکن ہوا اور کیسے ہوا۔ اب دنیا میں آبادی کا پھیلاؤ کس طرح ہوا، اس کو ہم بتاتے ہیں کہ کہاں سے دنیا پھیلی اور کہاں سے لوگ چلے اور کیسے دنیا کا پھیلاؤ ہوا۔ اب جناب سام کے 5 بیٹے ہوئے، جن سے سامی نسلیں چلیں۔ اس میں پہلا بیٹا ان کا ارم اکبر تھا، لیکن اس کی نسل کے بارے میں کچھ نہیں ملتا، یا تو وہ لاولد رہا یا بہت جلدی مر گیا۔ لیکن دوسرا بیٹا اسعور تھا، اسعور کے پوتے کا نام سمود تھا، جو کہ بعد میں انہی کے نام پر حضرت صالح کی قوم کا نام قوم سمود کہلائی۔ اسعور کے ایک بیٹے اوز، جو جد شداد تھا، جو شداد کے جد تھے بھی تھا، کی نسل میں حضرت ہود اور حضرت یونس نبی ہوئے۔ اسعور کے ایک بیٹے کا نام معاش کی نسل میں ہی اسعور کے ایک بیٹے معاش کی نسل میں ایک بہت زبردست بادشاہ ہوا، بخت نصر، جس کا ذکر انشاءاللہ آگے کے چیپٹرز میں آئے گا۔ اور پھر تیسرے بیٹے کا نام لافظ تھا۔ اس کے 3 بیٹے ہوئے، جرجان، املیق اور فارس۔ فارس ہی کے نام پہ فارس ملک بسا، جسے پرشیا کہا جاتا ہے۔ پھر ایک بیٹے کا نام جرجان تھا۔ جرجان کے بیٹے عمر کی اولادوں میں فرعون اول، یعنی حضرت ابراہیم کے دور میں ہی فرعون اول ڈائنسٹی وہ ہو گئی تھی، قائم ہو گئی تھی، وہ فرعون اول تھا۔ اور اس کے بعد ایک ریان نام کا فرعون ہوا، جو حضرت یوسف کے دور میں تھا۔ اور پھر چوتھے اولاد ہوئے ذوالحاد النبی اللہ۔ ان کے ایک بیٹے سرکس کی نسل میں ایک بہت بڑا بادشاہ ہوا، جمشید۔ فردوس کے شاہ نامے میں کے مطابق یہ دنیا کا چوتھا ایسا بادشاہ تھا جس کی سلطنت جو تھی، حکومت جو تھی، وہ انسانوں کے ساتھ ساتھ فرشتوں اور شیاطین پر بھی تھی۔ یہ ایک ہی وقت میں بادشاہ بھی تھا اور ہرمز کا عالم دین بھی۔ اس کی نسل میں بعد میں رستم و سہراب جیسے ہستیاں پیدا ہوئیں۔ انہی کے ایک بیٹے صالح ذوالبتی کی نسل میں ناخور ہوئے، اور ناخور کے بیٹے طارق ہوئے، اور طارق جو ہیں وہ ابو ابراہیم ہیں، یعنی خلیل اللہ کے والد۔ ناخور کے ایک بیٹے بیقال کی نسل میں آگے چل کر حضرت لقمان آئے۔ ان کی سلطنت جو تھی وہ جمشید کی سلطنت جو تھی وہ زحق امپائر کے نام سے جانی جاتی ہے۔ ایران میں اس کی حکومت جمشید کے بعد 1000 سال تک قائم رہی۔ دراصل زحاق اسیریا کا بادشاہ تھا، جس نے ایران کو فتح کیا تھا اور 620 میں اپنی حکومت قائم کی تھی۔ یہ اس کے بعد جناب سام کی نسل میں ہی
یہ ایک طویل سلسلہ پایا جاتا ہے جس میں نبیوں پیغمبروں کا دور ہے، اور بہت سے پیغمبر و نبی انہی کی نسل میں آئے ہیں۔ ان کے لوگوں نے بڑی بڑی سلطنتیں قائم کی۔ اسی نسل میں فرعون جیسی خاندانی سلطنتیں اور ڈائنسٹیز قائم ہوئیں۔ اس نسل کے لوگ گندمی رنگ پر پائے جاتے ہیں۔ حضرت سام کی اولادیں زیادہ تر وسطی ایشیا یعنی کہ سینٹرل ایشیا، عرب، ایران، ہند اور پاکستان اور افغانستان میں پائی جاتی ہیں۔ یہ حضرت سام کا تقریباً ایک پورا سلسلہ ہے جو میں نے بتانے کی کوشش کی، اور یہ بطور خاص کہ سامی نسلوں میں یہ سارے لوگ آتے ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے مسلمان ہوں، اور جو چھوٹے چھوٹے اور نسلیں ہیں جیسے یزدی ہیں، یہ سب بھی اسی میں شامل ہیں۔ اب جناب سام کے بعد جناب حام کی نسل میں ان کے 4 بیٹے ہوئے۔ سب سے بڑا بیٹا اوروں کے مقابلے میں بہت زیادہ علاقے اس نے آباد کیے، یہ نمرود اول انہی کا بیٹا تھا، جو بڑا جبار قسم کا انسان تھا۔ بابل میں سب سے پہلی سلطنت اسی نے قائم کی۔ دوسرا بیٹا مصر یا مصرائیم، اسی کے نام پر ملک مصر قائم ہوا۔ یہ تمام قبطیوں کا جد مانا جاتا ہے جنہوں نے ہزاروں سال تک مصر پر حکومت کی۔ یہ قوم ایک عظیم الشان تہذیب کی اور تمدن کی مالک سمجھی جاتی ہے۔ تیسرے بیٹے کا نام فوطا تھا۔ اس کی اولادیں افریقہ کے دور دراز علاقوں میں پھیلیں، اور چوتھے بیٹے کا نام تھا کنان۔ حام کا سب سے چھوٹا کنان تھا۔ افریقہ میں فوطا کی اولادوں کا بانی بھی یہی کنان سمجھا جاتا ہے۔ اسی قوم پر اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ قوم خارج کی گئی۔ اس کا ایک بیٹا کنان کا ہت تھا، جس کا ایک بہت بڑا قبیلہ افریقہ میں ہوا کرتا تھا، ہتی کہلاتی تھی، اور اس کی حکومت افریقہ میں 1750 BC تک قائم رہی۔ اس کے بعد جو تیسری اولاد جو اس میں بٹھائی گئی تھی کشتی نوح میں، وہ تھی یافس کی اولادیں جو ہیں تھیں، ان کی اولادوں میں سرخ سفید رنگت پر ہوئیں۔ تمام یورپ، جاپان، ترکی، چین اور روس اور منگول میں ان کی اولادیں پھیلی ہوئی ہیں۔ دنیاوی ترقی میں سب سے پیش رہے۔ ان کے 4 بیٹے ہوئے، یاجوج، ماجوج، ترک اور سروش۔ ترکوں کی اولادوں میں تمام معروف ہستیاں ہوئی ہیں، ایلچا خان، قوی خان، عامی خان، مغل خان، یہ سب یافس کی اولادوں میں ہیں، جانی جاتی ہیں۔ تمام مغل انہی کی اولادوں میں کہے جاتے ہیں۔ حضرت ذوالحاد نبی اللہ جن کا ذکر پہلے آ چکا ہے، اور حضرت ابراہیم کے جد تھے، کے بیٹے صالح البتی کی والدہ جناب سرودا بانو تھیں، جو سروش بن حضرت نوح کی بیٹی تھی۔ اب اس کے علاوہ جو دیگر قومیں بچ جاتی ہیں وہ ہیں ہندو، بودھ دھرم، کمیونسٹ اور ایتھیسٹ اور جین، دنیا بھر کے۔ اب یہ قومیں جو ہیں وہ سامی نسلوں میں نہیں ہیں، بلکہ یہ نان سیمیٹک نسلوں میں شامل ہوتی ہیں، چاہے ان میں کوئی بھی ہو۔ بدھ دھرم اور سکھ دھرم، جین دھرم، یہ سب ہندوستان میں ہی پیدا ہوئے ہیں اور یہیں سے نکلے ہیں، اسی لیے یہ نان سیمیٹک میں ہی آتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے ہندو دھرم میں کوئی نبی و پیغمبر آئے یا نہیں آئے، کیونکہ 1,24,000 نبی پیغمبر کوئی عرب ورلڈ میں تو آئے نہیں ہے، جس کا ذکر ہم کو قرآن میں 26-27 نبیوں کا ہی ملتا ہے۔ وہ دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں جن کا 1,24,000 کہا گیا ہے۔ اب وہ کہاں اور کن نسلوں میں آئے، اس کا تھوڑا بہت مختصر ذکر جو ہے انشاءاللہ آگے کروں گا۔ باقی یہ نسلیں بار بار کہتا ہوں کہ یہ جو سیمیٹک ریسز ہیں، جس کو کہ بات پہ یہودی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہمارے یہ سارے دشمن ہیں نان سیمیٹک، تو مسلمان اور عیسائی یہ نان سیمیٹک نہیں ہیں، یہ سیمیٹک ہی ہیں۔ نان سیمیٹک میں یہ دیگر قومیں ہیں جو میں نے بتایا۔ یہ حضرت سام کی ساری اولادیں جو ہیں وہ سیمیٹک ہیں، جس میں حضرت ابراہیم کی اولادیں بھی شامل ہیں، اور انہی سے حضرت اسماعیل اور ان 5 ان کے بیٹوں کے نسل سے چلے گئے۔ اب یہ تو جانتے ہیں کہ حضرت نوح کے 11 بیٹے ہوئے، جس میں سے ایک بیٹا جو تھا وہ جمام، وہ غرق دریا ہوا، جس کو کہ اللہ نے بھی کہا کہ وہ اے نوح تمہارے اہل سے نہیں ہے، تو وہ دریا میں سیلاب میں ڈوبا،
اس کے علاوہ 7 اور بیٹوں کا کیا ہوا ان کا ذکر نہیں ملتا، یا تو وہ پہلے ان کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے یعنی مر گئے، یا وہ بھی غرق دریا ہوا لیکن اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ بہرحال 3 کا ذکر ملتا ہے صرف، وہ حضرت سام، حام اور یافس، یہ 3 جس میں کہ سورہ مریم کی 58ویں آیت میں جس کا صاف صاف ذکر آیا ہے کہ یہ 3 اس میں کشتی میں سوار ہوئے۔ یہ سب وہ انبیاء ہیں، یہ سب وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے نعمت یعنی انعامات نازل کی ہیں، اپنا فرض و کرم کیا ہے، جو اولاد آدم میں سے ہیں اور ان لوگوں کی نسل سے ہیں جنہیں ہم نے نوح کی کشتی میں چڑھا لیا، اور یہ اولاد ابراہیم اور یعقوب یعنی کہ اسرائیل کی نسل میں سے ہیں۔ جب ان کے سامنے رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ روتے گڑ گڑاتے ہیں اور گڑ گڑاتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ تو یہ اس میں جو ذکر اولاد آدم تو سارے ہی ہیں، لیکن جو ذکر حضرت ابراہیم کا ہو رہا ہے اور اس میں پھر آگے یعقوب کا یعنی کہ اسرائیل کا بھی ذکر ہوا ہے، یہ سب ان کی نسل کے انبیاء جو آئے ہیں ان کا ذکر اس میں نمایاں ہے اس آیت میں۔ تو اب حضرت ابراہیم کی 5 بیٹے ہیں جن کو کہ ہم 2 سمجھتے ہیں، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ ایسا نہیں ہے، جناب سارہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم نے ایک اور عقد کیا تھا، ایک نکاح کیا تھا جن کی زوجہ کا نام قطورہ تھا، اور ان سے پھر 3 بیٹے ہوئے ہیں، مدین، مدان اور یکشان۔ یہ اس میں سے مدین کے نسل میں جا کے حضرت شعیب آئے ہیں، اور جن کی دختر سے صفورہ نام کی جو بیٹی تھی ان سے حضرت موسیٰ کا نکاح ہوا تھا۔ اور ایک کنفیوژن یا ایک وہ بھی ہے قرآن میں بھی، اس کو اب یا ابو کر کے جو آزر کے لیے کہا گیا ہے حضرت ابراہیم کے، وہ چچا یا تایا تھے، عربی میں اب اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے چچا تایا کے لیے۔ تو وہ آزر کی اولاد نہیں تھے، اور آزر کے بھتیجے ضرور رہے ہوں گے لیکن وہ اولاد نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم تو تاریخ کی اور بیٹے تھے، اور تاریخ سے ان کی وہ چلی ہے۔ حضرت لوط بھی جو ان کی نسل میں آئے ہیں وہ حضرت لوط ابن حاران ہیں، جو کہ تاریخ کے بیٹوں میں سے ہیں، اور وہ چچا زاد بھائی تھے حضرت ابراہیم کے۔ تو یہ تمام جو نسلوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ انہی لوگوں کی نسلیں ہیں جو اس میں بیٹھی ہیں۔ اب یہ جو اس میں بیٹھے ہیں، اب یہ جو سامی نسلوں کے لیے کہا جاتا ہے جس کو یہودی اپنے ہی اوپر لاگو کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جناب سام جو ان کے بیٹے ہیں جن سے یہ نسلیں ہیں، تو جناب سام کی نسلوں میں ہی حضرت ابراہیم بھی آئے ہیں، تو اس میں ان کا ذکر جو ہے اس میں یہودی بھی آتے ہیں سامی نسلوں میں، عیسائی بھی آتے ہیں اور مسلمان بھی آتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو لوگ اور نسلیں اس میں شامل ہیں سامی نسلوں میں، وہ ہیں بہائی، یزدی اور رستافاری اور سماترن جنہیں کہتے ہیں سمارتن، یہ ساری نسلیں بھی سامی نسلوں میں ہی جڑ گئی ہیں، یا اور دیگر قوموں کے لوگ جو غیر سامی تھے اور انہوں نے اسلام یا ان میں سے کوئی بھی وہ اختیار کیا دین و مذہب، وہ بھی سامی نسلوں میں ہی شامل ہو گئے۔ غیر سامی نسلوں میں جو کہ حضرت حام کی اور یافس کی اولادوں میں آتے ہیں، وہ اس میں یہ ہندو حضرات ہیں اور بودھ حضرات ہیں اور جین ہیں، سکھ ہیں، جو ہندوستان سے جو بھی مذہب اور دھرم نکلے ہیں وہ زیادہ تر غیر سامی نسلوں کے لوگ ہیں، اور ان کا ذکر بھی شاید آگے آئے۔ تو یہ جو نسلیں ہیں وہ غیر سامی ہیں، باقی نسلیں جب سامی ہی ہیں۔